اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم۔ سچے واقعات میں سے ایک واقعہ نظر سے گزرا ہے جس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بنی اسرائیل کے کسی شخص کا جس کا کفل نام تھا 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو اگر نہ سننا ہوتا تو میں بیان ہی نہ کرتا۔ تو اس میں یوں بیان آتا ہے کہ ایک امیر مالدار شخص کو اس کی اپنی پھپھی کی بیٹی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے اس کو پکڑ لے۔ تو وہ اس میں کامیاب اس وقت ہوا جب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو اس نے اس کو 60-70 دینار جو کہ سونے کا مہنگا سکہ ہوتا ہے وہ دینے پہ راضی ہوا اور اس کے ساتھ برائی کا اس نے ارادہ کیا۔ تو وہ اس بات پہ راضی ہو گئی۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تو اس وقت وہ رونے لگ گئی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تم پہ کوئی جبر نہیں کیا، سختی نہیں کی، مجبور نہیں کیا، تو تمہاری رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم آج تک میں نے ایسا کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، آج کسی مجبوری کی وجہ سے کرنا یہ گناہ کی طرف آئی ہوں تو مجھے خدا کا خوف آ رہا ہے کہ میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہو گئی ہوں، اور تمہیں کیوں خوف نہیں آتا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے تو انہی برائیوں میں گزاری ہے، تو مجھے خوف تو نہ آیا۔ تو اس خاتون کو کہ ایک ہی دفعہ پہ اللہ کا اتنا خوف آ گیا، تو وہ یہ کہہ رہی کہ تو کیوں نہیں اللہ سے ڈرتا، اللہ سے ڈر جا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس بات کی میرے دل پہ اتنی ہیبت ہوئی کہ میں خوفزدہ ہو گیا، اور میں نے کہا کہ میں نے تمہیں 60-70 دینار بخشے، اور میں آج سے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس گناہ کی طرف منہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور شام ہوئی تو وہ شخص رات کو فوت ہو گیا۔ صبح لوگوں نے دیکھا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا پایا کہ کفل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ گویا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اس توبہ کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس کے لیے مغفرت کر دی۔ اور یوں ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے التائب الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ وہ ایسی توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ وہ شیطان بھی چیختا ہے اور سر پیٹتا ہے جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے مجھے مقام سے گرایا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے اوپر سے آؤں گا، اس کے نیچے سے آؤں گا، اور اس کو یہ باتیں کہوں گا کہ خدا کی بنائی کو بگاڑ۔ تو خدا نے یہ کہا تھا کہ جو مرضی تو کر لے، میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا، اور جس دن اس نے توبہ کرنی ہے میں نے معاف کر دینا ہے۔ تو جس وقت اتنی اس کی کوششوں سٹرگل کے بعد بندہ کسی بات پر خدا سے خوفزدہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک بھی فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ایون کہ حدیث میں آتا ہے کہ 80 سال کا بوڑھا بھی اگر یوں کہہ دیتا ہے خدا میرے ساری زندگی تو گناہ کیے، مجھے معاف فرما دے، تو خدا کہتا ہے دیکھ لیا اس نے کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تم فرشتوں گواہ رہو کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور خدا تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس بات میں یہ ہے کہ ایک اور واقعہ بنی اسرائیل یہ دور جو بنی عباس کا گزرا ہے، وہاں پر بھی ایک بادشاہ خلیفہ نے یا شہزادے نے یہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے اس کو جہنمی کہہ دیا۔ تو اس بات پہ وہ غصے میں ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں، تو نفرت کا اظہار کرتی ہو، تو کیوں نہ تمہیں طلاق دے دی، کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تم کو طلاق۔ تو معاملہ بڑھتا ہوا وہ امام شافعی تک پہنچا۔ امام شافعی نے فرمایا میرے سے ملاقات کراؤ۔ جب ملاقات کرائے گی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ہوا ہے کہ زندگی میں تم نے گناہ پا لینے کے بعد بھی اللہ سے خوف کر گئے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں ایک دفعہ ہوا تھا کہ میرے گھر میں ایک کام کرنے والی خوبصورت عورت آئی، تو میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ میں کہتا ہوں میں اللہ سے ڈر گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم کو مبارک ہو، کیونکہ اللہ پاک اپنے کلام میں کی جگہ پہ کہہ چکا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے۔ اور بھائی 2 جنتیں ہیں سورۃ رحمان میں فرمایا ہے، تم تو جہنمی نہیں ہو، تم تو جنتی ہو، طلاق تو ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز اسلام کی تعلیمات میں کہ بندہ
پلٹتا ہے خدا کی طرف تو خدا تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لپیٹنے کے لیے تیار ہے، اور اس سارے کام میں جو ملوث ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اور جو اس کو پروموٹ کرتا ہے وہ گویا کہ نیکی کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس نیکی کے بڑھانے میں جتنا فارورڈنگ کرنے پہ اس کا شیئرنگ ہوگا وہ اس کو ملتا رہے گا، چاہے کوئی 100 آدمی کو پہنچے، چاہے کوئی 1000 آدمی کو پہنچے، کہ چاہے کہ سارے برے آدموں میں وہ جائے اور وہ لوگ سنیں تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور اس کلیکشن میں انشاءاللہ اس کی نیکی کا شیئرنگ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے وہ مسنون استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ خدا کا غضب ہوتا ہے اس شخص پر جو میدان جنگ سے بھاگ نکلے، بہت سخت ناراض ہوتا ہے کہ تو تقدیر سے بھاگ سکتا ہے، لیکن جس وقت وہ مسنون استغفار پڑھتا ہے کہ 100 دفعہ صبح پڑھو، 100 دفعہ شام پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں استغفار شروع میں ہے، توبہ آخر پہ ہے، درمیان میں توحید ہے، یہ کمال ہے اس کا۔ تو اس پہ 5 منٹ میں بندہ 100 بار پڑھ لیتا ہے۔ ہم اپنے تمام دوستوں، سننے والے سامعین سامعات اور تمام اپنے پیاروں کو یہ التجا کریں گے کہ کلمہ کی نعمت ملنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے رہیں کہ بڑوں کاملوں کا یہ توبہ ان کے درجوں کو بڑھانے کے لیے، اور گناہ گاروں کی توبہ ان کے پلٹنے کے لیے اور ان کے رویے ٹھیک کرنے کے لیے ہے کہ وہ سزا پانے والوں میں ان کا نام ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہ جہنمی اگر لکھا جا چکا ہو تو وہاں سے کاٹ کر اس کو ویٹنگ لسٹ جنت والوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کے کاموں پہ آگے بڑھنے والا بنا دے کہ خدا کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔